کوئی آ کے کلیم کر دے میں خدا ہوں، میں سپر بینگ ہوں، who cares؟ کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا، آگے کیوں؟ سائنس فیل ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے، یہودی تو پہلے دجال کا انتظار کر رہے ہیں، سب سے زیادہ تیاری تو یہودی کر رہے ہیں، سب سے پہلے ایتھیسٹ نے اتباع کرنی ہے دجال کی۔ میں یہ بھی سوال ہوگا کیا وہ واقعی پانی اور آگ ساتھ لے کے چاہ رہا ہے، یعنی فزیکلی کیسے ہیں؟ پچھلے ایپیسوڈس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، یعنی زمین ٹائڈلی لاکڈ ہو جائے گی سن سے، یعنی ایک سائڈ پر دن اور ایک سائڈ پر رات، ایک سائڈ پر ہاٹیسٹ ٹیمپریچر اور ایک سائڈ پر کولڈیسٹ ٹیمپریچر۔ اور احادیث کے تھرو میں نے یہ بھی پریڈکٹ کیا کہ ٹوائلٹ زون جہاں لائف پاسبل ہے وہ عریبین پلیٹ پر بنے گی، جو کہ صاف ظاہر تھا احادیث سے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹائڈل لاکنگ قرآن پاک میں مینشن ہے، سورہ فرقان ورس 45، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کس طرح اس نے پھیلا دیا سائے کو، اور اگر وہ چاہتا البتہ کر دیتا اس کو ٹھہرا ہوا ساکن، پھر بنایا ہم نے اس پر سورج کو نشانی۔ ہم سب کو پتا ہے کہ سایہ کب ٹھہرتا ہے، یعنی جب سورج ٹھہرتا ہے ارتھ کے ویو سے، ہمیں پتا ہے کہ اس ارتھ کے ویو سے سورج کب ٹھہرتا ہے، یعنی جب زمین ٹائڈلی لاکڈ ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانتے ہیں کہ دجال کا پانی اور آگ کے ساتھ لنک کیا ہے، اور کیا یہ سائنٹیفکلی پاسبل ہے، اور کیا اس نے واقعی پانی اور آگ کو کیری کیا ہوگا، یا وہ صرف ایک ایلیوژن ہے، صرف ایک دھوکہ ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ، پانی اور آگ ہی کیوں؟ دجال کا پانی اور آگ کے ساتھ لنک جاننے کے لیے ہمیں کچھ احادیث پڑھنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ذکر کے ساتھ فرمایا کہ دجال سے پہلے 3 قحط ہوں گے۔ پہلے قحط میں آسمان اپنی 1/3 بارش کو روک لے گا، اور زمین اپنی 1/3 نباتات کو یعنی ویجیٹیشن کو۔ دوسرے قحط میں آسمان اپنی 2/3 بارش کو روک لے گا، اور زمین اپنی 2/3 نباتات کو۔ اور تیسرے قحط میں آسمان اپنی پوری بارش کو روک لے گا، زمین پوری نباتات کو، جو پائے ہلاک ہو جائیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ قحط ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ کہ ابھی ہم کھانا پکا کر فارغ نہیں ہوتی تو بھوک لگ جاتی ہے، اس روز مومنوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز ان کی غذا تسبیح و تقدیس ہوگی جو آسمان والوں کی ہوتی ہے، اور ان کے لیے کافی ہوگی، مومنوں کے لیے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں مجھ سے زیادہ کسی نے پوچھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ کہتے ہیں، یعنی لوگ یا پھر یہود و نصارہ، کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یعنی دجال ان اشیاء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور بھی ذلیل ہوگا، یعنی یہ تو صاف ہے کہ قحط ہوگا۔ اور بھی بہت زیادہ احادیث ہیں اس کے ریلیٹڈ، جنگیں تو پہلے ہی ہو رہی ہوں گی، قحط بھی ہے، نہ پانی ہے، نہ غذا ہے، یعنی دجال کے آنے سے پہلے ہی دنیا کا آلموسٹ نظام درہم برہم ہو چکا ہوا ہے۔ ادھر آتے ہیں دجال، اور آتے ہی زمین کو کر دیتے ہیں ٹائڈلی لاکڈ، یعنی ایک سائڈ پر دن اور ایک سائڈ پر رات، یعنی ایک ہاٹیسٹ ٹیمپریچر اور ایک کولڈیسٹ ٹیمپریچر، یعنی سمپل جو کچھ بچا تھا وہ بھی گیا ہاتھوں سے۔ یعنی اب آلموسٹ پوری دنیا کا سہارا کوئی سپر بینگ ہے، کوئی مددگار ہے۔ آپ خود سوچیں، اتنی ورسٹ کنڈیشن میں دنیا ہو جہاں قحط ہے، نہ پانی ہے، نہ فوڈ ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، سائنس فیل ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے، اور اس ٹائم پر ایک سپر بینگ آ جائے، ایک سپر ہیرو آ جائے، ایک ایسا انسان جس کے پاس طاقتیں ہیں۔ ایسی ہلچل مچنی ہے دنیا میں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اٹس سو سمپل، اٹس کرسٹل اینڈ کلیئر۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس ٹائم پر دجال آ جائے، یعنی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب دجال آنے والا ہے، یعنی کھانا ہمارے پاس ہے، پانی ہمارے پاس ہے، ویپنز ہمارے پاس ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، پاور، پوری انسانیت ابھی اپنے قدموں پہ اسٹیبلائز ہے، اور کوئی آ کے کلیم کر دے میں خدا ہوں، میں سپر بینگ ہوں، who cares؟ تو احادیث میں جو بتایا گیا ہے، قحط کا، بارش کا رک جانا، نباتات کا رک جانا، جنگوں کا ہونا، خون خرابہ ہونا، اور زمین کا ٹائڈلی لاک ہو جانا، یہ سب دجال کے لیے ضروری ہیں، یہ سب اس فتنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا ویژولائز کراتا ہوں کہ دجال آ گیا۔ دنیا کی کنڈیشن کیا ہے؟ قحط ہے، نہ پانی ہے، نہ فوڈ، سائنس فیل ہو چکی، ٹیکنالوجی فیل ہو چکی، جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، سب فیل ہو چکے ہیں، ساری پاورز فیل ہو چکی ہیں، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس ٹائم پر آتے ہیں دجال۔
اب آپ نمبرز دیکھیں دجال کے، دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن اس وقت کرسچن، اور جنہوں ایک مزے کی بات، کرسچن بھی یہی کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا یعنی ان کا مسیح، تب زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی. سو دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن 3 بلین پیپل، تب تک شاید 4 بلین ہو جائیں. یہودی تو پہلے دجال کا انتظار کر رہے ہیں، سب سے زیادہ تیاری تو یہودی کر رہے ہیں. سو یہودی بھی گئے. اب جو یہ نئی محلوق ایتھیسٹ، دا ریالٹی از، جو لوگ ایتھیسٹ یعنی جو انسانی عقل کو اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک سپر بینگ آ جائے جو سائنس کے لاز کو توڑ دیتی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ایتھیسٹ نے اتباع کرنی ہے دجال کی، بیکاز جو ایک انسانی عقل کتابیں آ جائیں، جو ایک انسانی عقل کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں ایک قسم کا، ان کے سامنے ایک سپر بینگ آ جائے. تو آل آف اے سڈن دجال کے پاس ایسے سارے لوگ آنے ہیں، ایسے سارے مذہب آنے ہیں دجال کے پاس، یعنی آلموسٹ پوری پاپولیشن. اور مسلمانوں کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا. یعنی جو شخص خود کو مومن کہہ رہا ہوگا کہ میں مومن ہوں، وہ بھی دجال کی اتباع کر لے گا، اس کی شبہات کو، اس کی طاقتوں کو دیکھ کے. اور آج کل کے دور میں تو کوئی کہتا نہیں کہ میں مومن ہوں، آج کل کیسا دور ہے. سو اینی ویز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیل، صرف ہم آگ اور پانی پر ہی رہتے ہیں. سو اصل میں آپ کو وہ پانی کی طرف فیل کروانا چاہتا ہوں کہ جو اس ٹائم پانی کے لیے لوگوں کی طرف ہوگی. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا شیریں یعنی کولڈ اینڈ سویٹ پانی ہوگا، ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا. اور یہ میں نے فرسٹ ایپیسوڈ میں بھی ایکسپلین کیا کہ ٹھنڈا پانی ہی کیوں، یعنی وہ طرف آپ فیل کریں کہ اس ٹائم پر، یعنی اب زمین بھی ٹیلی لاک ہو چکی ہوئی ہے، قحط تو پہلے سالوں سے تھا، پانی پینے قابل نہیں ہے، جو پانی اب بچا تھا وہ بھی ایک سائڈ پر فریز ہو چکا ہوا ہے اور ایک سائڈ پر بوائلنگ واٹر ہے، پانی ایواپوریٹ ہو رہا ہے. سو اس ٹائم پانی کے لیے طرف دیکھے لوگوں کے لیے. سو آپ ویژولاइز کریں ایک آدمی اب جس کے ساتھ پانی ہے اور جس کے ساتھ آگ ہے، وہ آسمان کو حکم دیتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے. تو لوگ وجہ کیا ہے کہ لوگ اتباع نہ کریں؟ سو اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا، کیا وہ واقعی پانی اور آگ ساتھ لے کے چاہ رہا ہے، یعنی فزیکلی، یا کیسے ہیں؟ کیا وہ صرف ایک ایلیوژن ہے، ایک دھوکہ ہے پانی کا؟ ویل ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ وہ احادیث سے صاف ظاہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی آگ ہوگی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، ماء بارد. پھر سے ٹھنڈا پانی کا لفظ دیکھیں آپ، یعنی پیپل وانٹ دیٹ ٹھنڈا پانی، بوائلنگ واٹر تو ان کے پاس شاید بچ گیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی آگ ہوگی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، جو اس کو پائے وہ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے اس میں سے پی لے، اس کے لیے ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا. سو یہ صاف ظاہر ہے کہ دھوکہ تو نہیں ہے. سو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں واقعی پانی کی سمجھ آ گیا کہ کیوں پانی کی اتنی قلت ہوگی، ضرورت ہوگی، لائک پانی ہی کیوں، جو کہ کسی نے ہم کو سمجھایا نہیں تھا جس طرح سے. اینی ویز، لیکن یار آگ کیوں ہے ساتھ؟ کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا، آگ ہی کیوں؟ ویل ایک وجہ تو جو صاف ظاہر ہے کہ پانی کا الٹ کیا ہے، آگ ہے. یعنی جو خواہشات سے، جو طرف سے اتباع نہ کرے وہ ڈر کی اتباع کر لے، جو کہ ہمارے نیچر کے اندر بھی ہے. اس لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. یعنی کچھ انسان محبت سے، خواہشات سے، طرف سے، اور کچھ لوگ ڈر سے چلتے ہیں. اینی ویز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈریل ہماری نیچر کیوں ایسی ہے. یعنی اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہو کہ ماں نہیں پیار والا سینٹینس ذرا غلط ہے. اینی ویز لیٹس سی. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جو میں نے فرسٹ ایپیسوڈ میں ایکسپلین کیا کہ جب دجال آئے گا تو زمین ٹائڈلی لاکڈ ہو جائے گی. یعنی ایک سائڈ پر ہاٹیسٹ ٹیمپریچر ہے اور ایک سائڈ پر کولڈیسٹ ٹیمپریچر ہے. یعنی ایک سائڈ پر پانی ایواپوریٹ ہو رہا ہے، بوائلنگ واٹر ہے، اور ایک سائڈ پر پانی کیا ہو رہا ہے، فریز. ایوری تھنگ از فریزڈ. ٹوٹل کمبینیشن، ایوری تھنگ لٹرلی ایوری تھنگ جو لوگوں کو چاہیے اس کے پاس ہے، خزانے، واٹ ناٹ. یعنی آگ وہ کس لیے یوز کرے گا؟ یعنی جن لوگوں کو آگ چاہیے ہوگی، یعنی ظاہری بات ہے جو چیزیں میلٹ کرنے کے لیے، ان کے انوائرمنٹ کو، ان کے علاقوں کو صحیح کرنے کے لیے آگ چاہیے ہوگی نا. جو سائڈ فریز ہو گئی ہوئی ہے اس کے لیے آگ چاہیے ہوگی نا میلٹ کرنے کے لیے، اور واٹ ایور. یعنی یہ بات کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ٹائڈل لاکنگ اس کا بیسک اور اہم کنسیپٹ ہے. دیٹ فٹس ان ایوری سنگل حدیث آئی ہیو ریڈ. لٹرلی جو میں نے پڑھی ہے ہر ایک میں یہ کنسیپٹ فٹ ہوتا ہے. سو ایک آگ کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم. اور کتنی وجہ ہوں آگ کی اور پانی کی. سو یہ تھا آگ اور پانی کا کنسیپٹ. تو میں نے بہت کوشش کی جتنا اس ایپیسوڈ کو شارٹ کروں آپ لوگوں کے لیے، وہ میں نے کیا. یعنی یہ وہ چیز تھی آگ اور پانی کا لنک جو ہمیں سمجھایا نہیں تھا گیا.
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پانی ہر جگہ پانی، یعنی پانی اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہی پانی ہے، پانی سے ہمیں بنایا، ہر جگہ پانی، یعنی زمینوں پر بھی پانی سب سے اہم، آسمانوں پر بھی پانی سب سے اہم، یعنی جب حضرت عیسیٰ آئیں گے ان کے بالوں سے پانی کیوں ٹپک رہا ہوگا؟ یعنی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کا اس جگہ کا ڈھونڈے جہاں پانی ملتا ہے، جہاں دو پانی ملتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ورڈ اردو میں کیا ہے اس کا. سو پانی کیوں امپورٹنٹ ہے ہر جگہ ہر طرف؟ ویل دیٹس فار این ادر ایپیسوڈ کہ پانی کا دجال کے ساتھ لنک کیا ہے. سو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، افلا یعقلون، کہ تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تو حدیث کو سمجھ کر پڑھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے اس کو یوز کریں. میرا کوئی مار سے ذہن نہیں آیا ہوا، تو جب زیادہ ذہن ملیں گے تو زیادہ جلدی کام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.